عظمتوں کو سلام۔ یہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا؟ ہمارے مشائخ اس پہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں، ہمارے من میں، ہمارے اندر اللہ رب العزت کی محبت، ان کا تصور آ جائے۔ دنیا عارضی زندگی ہے، ہم نے اس کو قیمتی سے قیمتی ہم نے اس کو بنانا ہے۔ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، مالی، میرے لشکر، میری گاڑیاں، میری فیکٹریاں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک رات ان کو خیال آیا کہ میرے خزانے کتنے ہوں گے۔ وہ رات کو اچانک اٹھا اور اپنے خزانے دیکھنے کے لیے گیا۔ اس زمانے کی ہم ادھر ایسے ترتیب تو نہیں تھی جو آج کل ہے، تو ایک الگ گھر ہوتا، اس میں کمرے ہوتے، خزانے کی چابیاں ہوتی، کچھ اپنا ایک نظام تھا۔ وہ بادشاہ خاموشی کے ساتھ گئے، اپنے گارڈ سے، چوکیداروں سے کہا کہ تم نے پیچھے نہیں آنا۔ وہ بادشاہ چلے گئے۔ 10 فٹ ہوگا یا تھوڑا فاصلہ زیادہ ہوگا، اس جگہ پہ گئے جہاں پہ خزانہ تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ جب اندر گئے، اندر جانے کے بعد وہ خزانے کو دیکھنے لگا۔ اس زمانے میں درہم، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، بوریاں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، میری 10 نسلوں تک کافی ہے، 10 نسلوں تک۔ اسی سوچ میں تھے، اچانک تقدیر کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اچانک جو اس کا وزیر خزانہ تھا، ان کو خیال آیا کہ آج ہم صبح میں گیا تھا خزانہ دیکھنے کے لیے، شاید مجھ سے تالا ایسا نہ ہو کہ وہ کھلا رہ چکا ہو۔ وہ خاموشی سے رات کو اٹھے، جب خزانے والے جگہ پہ گئے تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ بڑا حیران، انہوں نے خاموشی سے دروازے کو بند کر کے تالا لگایا، پھر گھر آ کر کے الحمدللہ خزانہ بچ گیا ہے، کسی نے اس کو لوٹا نہیں ہے۔ وہ گھر سو گئے۔ صبح کے وقت جب دربار لگا، 10 بجے 11 بجے ہو گئے، بادشاہ نہیں آ رہا، نہیں نکل رہا ہے۔ ظہر کا وقت، عصر کا وقت، رات۔ اگلے دن صبح مشورہ کرنے لگے، بادشاہ کا حال پوچھنا چاہیے کہ وہ بیمار ہے، کیا ہے۔ جب اندر اطلاع بھیجی گئی تو اندر سے واپس اطلاع آئی کہ وہ تو پرسوں رات کو نکلے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ گارڈ سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا۔ برادران طریقت، بڑا پریشانی ہوئی۔ ادھر مثلا لاہور کی طرف، جنگ کی طرف لوگوں کو بھیجے گئے کہ بادشاہ کو تلاش کرو۔ بادشاہ تلاش کرنے لگے، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 1.5 مہینہ گزرا، بادشاہ نہیں مل رہا تھا۔ بڑے پریشان تھے۔ یہ خیال کسی کو نہیں آ رہا تھا کہ خزانے کے اندر گئے ہوں گے۔ انہوں نے مشورے سے بادشاہ کے خاندان میں سے کسی اور بڑے کو بادشاہ بنا دیا۔ جب بادشاہ بنا دیا گیا، انہوں نے 10-15 دن میں نظام کو سنبھالا۔ وزیر خزانہ سے کہنے لگے، چلو ہم دیکھتے ہیں کہ خزانہ کتنا ہے، ہم ملک کو کیسے چلائیں گے۔ جب وہ گئے، انہوں نے جو ہی دروازہ کھولا تو بادشاہ اندر مرا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک دستاویز لکھا تھا جو اپنے سینے کے اوپر رکھا تھا۔ بادشاہ نے لکھا تھا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، مجھے کسی نے مارا نہیں۔ رات کے وقت میں سویا ہوا تھا، اچانک خیال آیا کہ میرا خزانہ کتنا ہوگا۔ میں اپنا خزانہ دیکھنے کے لیے
رات کو خاموشی سے آیا، کسی نے باہر سے غلطی سے دروازہ بند کیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ اندر ہے، ورنہ وہ مجھ سے ضرور ملتے یا دروازہ حالات پوچھتے۔ انہوں نے غلطی سے دروازے کو بند کیا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بادشاہ اندر ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک وصیت کرتا ہوں، وصیت یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرا خزانہ 10 نسلوں تک کافی ہے، لیکن یہ خزانہ مجھے ایک گلاس پانی اور ایک روٹی نہیں دے سکے۔ تم کبھی اس بازار پہ دھوکہ نہیں کھانا۔ تو ہم نیت کریں گے انشاءاللہ اس دھوکے والی دنیا سے ہم کبھی شکست نہیں